یہ علمی چمن ہے رش کے زون، یہ مظہر شان عرض دکن۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور محترم حضرات حکم، اس وقت اسرائیل پوری دنیا کے سامنے معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ عدل و انصاف کے ایوانوں میں مظلوم فلسطینی کی لاشیں تڑپ رہی ہے، ہر سینہ فگار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر طرف گرم ظلم کا بازار ہے۔ ایک المناک داستان غم کی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ آخر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا فلسطینی مسلمان انبیاء کی اس سرزمین پر رہنے کے حقدار نہیں؟ آخر وہ زمین جس پر مسلمانوں نے ہزاروں سال حکومت کی، وہ مسلمانوں ہی پر کیوں تنگ کر دی گئی؟ تو آئیے ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرتے ہوئے ہم تاریخ کے اوراق سے پردے اٹھاتے ہیں۔ سامعین کرام، قابض اسرائیل اور دیگر استعماری قوتوں کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی جنگ 7 اکتوبر 2023 کو شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس کا آغاز 105 سال قبل ہو چکا تھا، جب دنیا کی تمام قوموں نے ان یہودیوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے اپنے علاقوں سے نکال پھینکا تو سلطان عبدالحمید نے ان کو فلسطین میں پناہ دی۔ لیکن ان یہودیوں نے نمک حرامی کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرایا اور عالمی طاقتوں نے ایک گھناؤنی سازش کے تحت ساری دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کرنا شروع کیا۔ پھر 1948 میں باضابطہ طور پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک ہر دن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور نوبت تو یہاں تک آ گئی کہ وواقت علیہم الارض بما رحبت کے مطابق سرزمین فلسطین اہل فلسطین کے لیے تنگ ہو گئی، اور فلسطین کی معصوم دوشیزاؤں کو اپنی تختی پہ یہ کندھا کرنا پڑا۔ مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت بقلوبکم۔ سامعین مسابقہ، یہ یہودی اپنے آپ کو فلسطین کا حقیقی حقدار بتاتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے ان کے دعوی توحید کو جھٹلاتے ہوئے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڑلے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوی نحن ابناء اللہ واحباؤہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اور خیال کرتے ہیں کہ ہم ہی انبیاء کے سچے وارث ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاء کے ساتھ قطع تعلق کو بتاتے ہوئے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انبیاء کے سچے وارث وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک اور انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں اور دین اسلام ہی کو خدا کا دین تصور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس ظلم و بربریت میں مغربی میڈیا نے ظالم کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتاتے ہوئے اسرائیلی 200 بچوں کے سر قلم کرنے کی غیر مصدقہ خبروں سے مغرب کے جذبات کو بھڑکایا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ 70 سال سے نہتے فلسطینی مسلمان اسرائیلی جبر تلے جی رہے ہیں، لیکن مغربی میڈیا کے لیے یہ بات 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوتی ہے۔ 22 لاکھ لوگوں کو ختم کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد ہونے کے لیے اس جھوٹ کو جواز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن عالمی برادری کی جانب سے مذاکرات اور امن کے نام پر صرف اور صرف بیانات ہی سننے کو مل رہے ہیں، جو کہ کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں، کیونکہ یہی عالمی برادری دوسری طرف اسرائیلی فوج کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اسی عالمی برادری نے ہی فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے صہیونیوں کو تحفظ فراہم کر رکھا ہے۔ آخر عالمی برادری فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا نظارہ کب تک کرتی رہیں گی؟ کب تک عالمی تنظیمیں تماشائی بنے رہے گی؟ سامعین بادمکین، اب سوال یہ ہے کہ فلسطین کی بازیابی کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ تو سب سے پہلے دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ فلسطین کی بازیابی صرف فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا دینی فریضہ ہے۔ پھر مسلم حکمرانوں کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا، تمام اسلامی ممالک آپس میں دفاعی معاہدات کریں کہ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو تمام اسلامی ممالک مل کر اس ایک مخالف ملک پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ دوسرا، تمام اسلامی ممالک بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مضبوط لیبنگ کر کے اہل فلسطین کو ان کا ملک اور ان کی زمین واپس کرائیں۔ تیسرا، تمام اسلامی ممالک ثقافتی کونسل میں ایک مسلمہ نشست حاصل کرنے کا مطالبہ کرے جس کے نتیجے میں ویٹو پاور کے استعمال کے مجاز ہوں۔
اس کے علاوہ جو کچھ دفاعی اور اقدامی تدابیر ہم فلسطین اور اہل فلسطین کے سلسلے میں کر سکتے ہیں برابر کرتے رہیں، اور اللہ کی ذات سے قوی امید رکھے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح ماضی قریب میں افغانستان نے اپنے دشمنوں کو زیر کیا، ایسے ہی ہمارے فلسطینی بھائی بھی غالب آ کر رہیں گے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔